اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأہ مرۃ اخری تفہمہ ہنا تفہم مجزوم لأنہ وقع جوابا للطلب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 لیسن 13 تمارین جاری ہیں۔ پچھلے 4 لیسنز میں ہم نے سبق مکمل کیا، کافی ساری تمارین کی، اور جو باقی بچی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ تو عبارت میں نے پڑھ دی ہے، کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ بتا رہے ہیں کہ کتاب میں جو جملہ ایک آیا تھا لیسن میں کہ اقرأہ، تو پڑھ اسے مرۃ اخری، ایک دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ پھر پڑھ۔ جب تو اسے کو پڑھے گا تو تفہمہ، اس کو سمجھ جائے گا۔ تفہمہ میں تفہم کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے 4 حروف پچھلی ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائے تھے، لم، لما، لا، الناہیہ اور لام الامر۔ ان 4 میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ مجزوم کیوں ہے، یہ اخف کیوں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ ہنا تفہم مجزوم، یہاں پر تفہم مجزوم ہے، لأنہ، اس لیے کہ وقع، وہ واقع ہوا ہے، جواباً، جواب کے طور پر واقع ہوا ہے، للطلب، طلب کے جواب میں۔ طلب میں یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں فی الحال نا، طلب فعل امر اور فعل نہیں، ان کو یاد رکھیں۔ تو گویا قرآن مجید میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعض اوقات فعل مضارع مجزوم یا اخف نظر آئے گا، تو لازمی دیکھیے گا کہ اگر آپ کو یعنی کہ اس کی کوئی وجہ نظر نہ آئے، وجہ نظر نہ آئے سے مراد کیا ہے؟ کوئی حرف ایسا نہ ہو جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ کہیں اس سے پہلے فعل امر تو نہیں تھا، یا فعل نہیں تو نہیں تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ وجہ ہوگی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ وجہ کو ہم کہیں گے کہ یہ جواب میں، طلب کے جواب میں آیا ہے۔ اس کی بہترین ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں جو دعا پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یفقہوا میں اسے مجزوم پڑھ رہا ہوں، یفقہونا ہونا چاہیے لیکن یفقہوا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ رب اشرح، اشرح فعل امر، یسر فعل امر، احلل فعل امر، ٹھیک ہے؟ ان تینوں فعل امر کے جواب میں یفقہوا قولی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بے شمار ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ اذا وقع المضارع، جب فعل مضارع واقع ہو جواباً للطلب، جواب کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ طلب کے جواب کے طور پہ، تو جزمہ، اس کو جزم دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ومن انواع الطلب، اور طلب کی انواع میں سے 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، الامر والنہی، امر اور نہیں ہے۔ تو وہی بات جو میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہے وہ عربی میں سامنے آ گئی کہ امر اور نہیں، فعل امر یا فعل نہیں کے جواب میں فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ سمپل جملہ یاد رکھ لیں، کیا بولا میں نے جی؟ فعل امر اور فعل نہیں کے جواب میں فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ مثال کے طور پر اعمل عملا صالحا، نیک عمل کر، تدخل الجنت، نیک عمل کر تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یعنی یہاں پر ایک میں نے بتایا نا، گرامر والے کہتے ہیں یہاں ایک شرط کا مفہوم ہوتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا وہ جو ان شرطیہ والا مفہوم کے شرط و جواب شرط، وہ 2 مفہوم جو ہیں یا جملے کہہ لیں کہ یہاں پر تقدیراً سمجھے جاتے ہیں۔ لا تکسل، یہ ایگزامپل دی تھی فعل امر کی، اعمل، اور یہاں پر فعل نہیں کی ایگزامپل دے رہے ہیں، لا تکسل، سستی مت کر، سستی مت کر، تنجح، کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی اگر تو سستی نہیں کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ امید ہے بات کلیئر الحمدللہ ہو گئی ہوگی۔ مختصراً دوبارہ بول دوں کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو فعل مضارع مجزوم نظر آئے اور فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ حرف کی صورت میں نہ ملے، لم نہ نظر آئے، لما نہ نظر آئے، لا ناہیہ نظر نہ آئے، لام امر نظر نہ آئے، ان شرطیہ نظر نہ آئے، یا کوئی اسم شرط نظر نہ آئے،
تو پھر دیکھیے گا کہ اس سے پہلے فعل امر تو نہیں ہے، فعل نہیں تو نہیں ہے، یقیناً فعل امر ہوگا یا فعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مجزوم ہے طلب کے جواب میں، ٹھیک ہے، جواب طلب کی وجہ سے. کلیئر ہوگی جی بات. اگلی ایکسرسائز پہ چلتے ہیں جی 11ویں تمرین ہے عین جواب طلبی. جواب طلب کی تعین کرنی ہے آپ نے کہ جواب طلب کیا ہے، کون سا ہے. فی کل جملتن، ہر جملے میں، مما یاتی، جو کہ نیچے آ رہا ہے، وضبط ہو بشکل، اور ایگزیکٹ اس پہ علامت لگانی ہے. اجلس سٹ ڈاؤن نسمع الاخبار. اب یہ نسمع فعل امر کی وجہ سے مجزوم ہے، تو جواب طلب کیا ہے جی؟ نسمع، بیٹھ ہم خبریں سنیں. یعنی اگر تو بیٹھے گا تو ہم خبریں سنیں گے. تو یہ تو جلدی ہے جانے کی. دوسرا جملہ کف، ٹھہر. نقرا حاضل اعلانہ، یہ اعلان فعل امر، اور جواب طلب کیا ہے؟ نقرا. زرنی، ازر کا، تو مجھے مل، میں تجھے ملوں گا. تو مجھے مل، یعنی اگر تو مجھے ملے گا تو میں تجھے ملوں گا، اگر تم مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تجھ سے ملاقات کروں گا. تو ازر یہ جواب طلب ہے. تعال نذهب الى السوق، آ بازار چلیں، آ بازار چلیں. نذهب. اجتہد، محنت کر. تنجح، کامیاب ہو جائے گا. اجتہد، محنت کر. تنجح، تو کامیاب ہو جائے گا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرا. تدخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ فعل نہیں آیا ہوا ہے، باقی ہر جگہ پر یہاں پر امر تھا، یہاں پر امر، یہاں پر امر، یہاں پر امر، یہاں پر امر، یہاں پر فعل نہیں. اور یہ آپ کہہ لیں کہ جواب الطلب ہے، اور جو فعل ہو کر آیا ہے مجزوم وہ جواب الطلب کی وجہ سے. 7واں جملہ ہے فی التنزیلی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہیں رسپونڈ کروں گا. تو ادعو یہ فعل امر تھا، اور یہ استجب جو ہے یہ مجزوم ہوا اس کی وجہ سے. 8ویں ایگزامپل قال موسیٰ علیہ السلام للہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارنی، اے میرے رب. اری فعل امر، اری، تو دکھا، نی مجھے، تو دکھا مجھے. انظر الیک، یہ انظر مجزوم ہوا جواب طلب کی وجہ سے. اس کا بابہر ترجمہ کریں گے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. ٹھیک ہے. کما جاء فی سورۃ الاعراف، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیا، آیت نمبر 143. فی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث میں، ایک حدیث میں آپ سے نے فرمایا کہ احفظ اللہ، احفظ، حفظ یحفظو، حفظ کرنا، یاد کرنا ان معنی میں ہے، اور حفاظت کرنا کے معنی میں بھی ہے. تو اس حدیث میں ترجمہ ہم کریں گے احفظ اللہ، اللہ کو یاد کر. اللہ کو یاد کر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکام کو یاد کر. اللہ کے جو احکام ہیں، نواہی، اوامر، ان کو یاد رکھ. یحفظ کا، وہ یاد کرے گا تجھے. یعنی تو اللہ کو یاد کر، وہ تجھے یاد کرے گا. یعنی تو اللہ کے احکام یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا، یعنی تیری مدد فرمائے گا. احفظ اللہ، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کی حفاظت فرما، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت فرما. تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. بڑی خوبصورت حدیث ہے، رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد رکھ. اگر لفظی ہم ترجمہ کریں نا یاد کے حساب سے، کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. ٹھیک ہے. تم اللہ کو یاد رکھو گے، احکام میں اللہ کے احکام مانو گے،
اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ مانو گے، جن چیزوں سے روکا ہے وہ کرو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا، تمہارے مشکل وقت میں یا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو تم اللہ کو یاد رکھو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیا کرے، سارے کام ہم خود کرنے کے عادی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوشش کریں آپ اللہ پہ چھوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ 12ویں تمرین ہے جی، اکمل، تو مکمل کر، کل جملتن مما یاتی بالفعل المکتوب امامہا، بالفعل المکتوبی لکھے ہوئے فعل کے ساتھ جملے مکمل کرنے ہیں، امامہا جو اس کے آگے لکھا ہوا ہے، یہ اشتری، اشترا یشتری سیکھا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اشترا یشتری سے واحد متکلم کا سیکھا ہے، اشتری جملے مکمل کرنے ہیں۔ کف، ٹھہر، اور فعل امر کے جواب میں فعل مضارع لانا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ نے اسے مجزوم کر کے لانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا جی، کف اشتری کتابن، ٹھہر میں ایک کتاب خرید لوں، یعنی تو ٹھہرے گا تو میں کتاب خریدوں گا نا۔ تعال، اور یہاں پر ہے اکولو، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اکولن نہیں، یہ غلط لکھا گیا، یہ کالا یکولو سے اکولو، اکولو اکل بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ واو ڈراپ ہو جائے گا دو ساکنوں کی وجہ سے۔ تعال آ، میں تجھے کچھ کہوں، اکل لکا شیئا۔ ابحث، ڈھونڈ، ان حاضل کتابہ، اس کتاب کو، فی المکتباتی، لائبریریوں میں، لائبریریوں میں یا مکتبات میں، مکتبہ سے مراد جہاں پر چھپتی ہیں کتاب، اس کتاب کو ڈھونڈ۔ تجدو، جب مجزوم ہوگا تو تجد ہو، تو پالے گا اسے۔ اس المدرسہ، استاد سے پوچھ، ان حاضل مسئلتی، اس مسئلے کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں استاد سے پوچھ۔ یشرح، یشرح ہا، یشرح ہا، وہ کھول دے گا اس کو۔ یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، مسئلے کی طرف، اور اس کو ہم لکھیں گے یشرح ہا۔ 5ویں میں یستجیبو، یستجیبو جب مجزوم ہوگا، دیکھیں دو ساکن ہو گیا تو یا نکل گئی، یستجیب ہو گیا۔ ادعو اللہ، اللہ کو پکار، اللہ کو پکار، یستجب لکا، وہ تجھے رسپونڈ کرے گا۔ پکارو تو صحیح اللہ کو، اللہ کو پکار، وہ تجھے جواب دے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے، انی قریب، میں تو قریب ہوں، یجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ 5 جملے مکمل ہو گئے جی۔ 13ویں تمرین ہے، ہاتی ثلاثۃ امثلۃ، 3 مثالیں لا، للجزم بالطلبی، جزم کی طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ 3 مثالیں لانی ہیں اپنے جزم کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے لکھ دی ہیں آپ کے لیے، کف، ٹھہر، نسأل ھذا الرجل عن العنوانی، ٹھہر اس آدمی سے ایڈریس پوچھیں، یہ محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ ہوگا، کف تو ٹھہر، نسأل ہم پوچھتے ہیں اس آدمی سے ایڈریس پتہ۔ دوسرا تعال ناکل، آ کھائیں، آ کھائیں۔ کم، ٹھہر، نمشی، ٹھہر چلتے ہیں، ٹھہر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اردو میں ہم جملے بہت سارے بولتے ہیں ان کی بڑی خوبصورت عربی آپ کے سامنے آ رہی ہے جی۔ تعمل الامثلۃ الآتیۃ للندبہ، لے جی ندبہ کی ایگزامپلز آ گئی ہیں آپ کے، اس لیے واکمل، اور مکمل کر، الناقصہ جو انکمپلیٹ ہے ان کو مکمل کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں جی یہاں پر یہ پوائنٹ بالکل واضح ہو گیا، ہم نے پڑھا تھا کہ ندبہ جو ہے یہ نکرہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو رأس خالی نہیں ہوگا، وہ رأسی تھا میرا سر، تو رأسی و رأسا، تیسرا اسلوب سمپل آپ کیسے لا سکتے ہیں، جو مندوب ہے اس کو منادہ کی طرح بھی لا سکتے ہیں، اینڈ پہ الف لا سکتے ہیں زبر کے ساتھ، اور تیسری صورت ہا بھی اینڈ پہ لا سکتے ہیں۔ تو نام ہوگا تو
پہلی صورت بھی استعمال ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اور سمپل اسم ہوگا تو جب تک اسے آپ معرفہ نہیں بنا کر لائیں گے تو وہ استعمال نہیں ہوگا باقی یعنی پہلی صورت میں، باقی تیسری اور دوسری صورت وہ آپ کی آ جائے گی. تو راسی و رأسا، یدی و یدا، ہے میرا ہاتھ، بطنی و بطنا، قلبی و قلبا، ظہری و ظہرا، یعنی ہائے میری کمر، عینی و عینا، سنی میرا دانت و سنا، رجلی میری ٹانگ و رجلا. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اسلوب آ گیا. اس کے بعد سبق میں آپ نے پڑھا تھا آہن. آہن آہن ہوتا ہے اصل میں یہ. تو اسم فعل مضارع، یہ فعل اسم و فعل ہے مضارع بمعنی، اس میں فعل جو ہے وہ مضارع کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، امر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم فعل مضارع بمعنی مضارع کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اسم فعل اتوجع، اتوجع یہ ایکولنٹ ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو مبنی علی الکسر، کسرہ پر مبنی ہوتا ہے. فاعلہ ضمیر مستتر، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر یعنی انا، یعنی انا جو کہ انہوں نے لکھ دیا ہے وجوباً، یعنی واجب ہوتا ہے. فاعل کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، وجوباً یہ ہوگا ضمیر مستتر تقدیرہ انا. تو اتوجع اس کے ذریعے ہم اس کو شو کریں گے. تو یہ بھی اسم الفعل بتا دیا انہوں نے کہ فعل مضارع کے معنی میں ہے. اس کے بعد یہ تمارین عامہ، کچھ عام تمارین جو ہیں وہ آپ کے لیے لائے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس میں پہلی ہے ہاتی جمع الکلمات الآتیاتی، آنے والے کلمات کی جمع لکھنی ہے، وہ میں نے لکھ دی ہے آپ کا وقت بچانے کے لیے. وفدن، اس کی جمع ہے وفودن، فعولن کے وزن پہ. غلافن، غلفن. طعامن، اطعمتن. جارن، جیرانن. جدارن، جدرن. شفتن، شفاہن. مریضن، مرضا. مریضن، مرضا. معنی آپ کو آتے ہیں وفد کے معنی، غلاف کے، طعام کے، جار کے، جدار کے. شفا، شفتن ہونٹ، تو شفتینی. ٹھیک ہے، لسانن و شفتینی جیسے کہ ایگزامپل آئی تھی، اور مریضن بیمار. دوسری تمارین عامہ ہاتی مفرد الاسماء الآتیاتی، آنے والے اسماء کا مفرد لانا ہے جی. اجوبہ، اجوبتن، افعلتن کا وزن جوابن. قدامہ، قدیمن. اوادن، اوادن، اواد. اواد عائد کی جمع بنے گی، یعنی زائر جو ہم وہ کہہ رہے ہیں نا، زائر تو زوار ہوتی ہے نا، تو زائر کی جمع زوارن، تو عائد کی جمع اوادن. ٹھیک ہے، اعادت کرنے والا. تیسری تمرین ہے جی ہاتی مضارع الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال کے فعل مضارع آپ نے لانے ہیں. مضارع ماضی دیے ہیں، ان کے مضارع لانے وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں آپ کے لیے، تو میں ماضی مضارع دونوں بول دیتا ہوں. لبسا یلبسو، لبسا یلبسو پہننا. کسلا یکسلو سستی کرنا. فرغ یفرغ فارغ ہونا. سخرا منہ، من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ بتا دیا انہوں نے. یسخرو، تو ہم بھی جواب میں کہیں گے یسخرو منہ. یعنی سورہ ہود میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں، و یصنع الفلک، اور وہ پھر کشتی بنانے لگتے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے کچھ سردار گزرتے تو کیا کرتے؟ سخروا منہ، سخروا منہ، تو وہ ان پر ہنستے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے وہاں پر کہ فرمایا کہ اگر تم ہم پر ہنسو گے تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ. اب دیکھیں من ہر جگہ پہ آیا ہے. سخروا منہ، وہ ہنستے ان پر. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم تم پر ہنسیں گے. کما تسخرون، جیسے کہ تم ہنستے ہو. غرض یغرز، یہ ٹو انسرٹ، ٹھونکنا کوئی چیز نا. حزنا یحزنو، غمگین ہونا. اشرکا باللہ یشرکو باللہ، باب فعل کا ماضی. استجابا یستجیبو. ٹھیک، تو ہم نے آنے والے افعال کا مضارع جو ہے وہ لکھ دیا الحمدللہ. آخری ایکسرسائز جو ہے یہ زبانی ایکسرسائز ہے.
میں نہیں کرواؤں گا، صرف آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یجرت تمرینانی الشفاہیانی الآتیانی، آنی آنی آنی، 3 آنی آگے جی، تمرینانی اور آتیانی اور شفاہیانی، زبانی آنے والی زبانی ایکسرسائزز، ٹھیک ہے، یجرا یہ چلائی جائیں گی۔ پہلی کیا ہے جی، یقول طالب لزمیلہ، طالب علم اپنے کلاس فیلو سے کہے گا، کیا کہے گا، ارینی کتابک، مجھے اپنی کتاب دکھا، ارینی انظر الیک، ارینی کتابک، ارینی ساعتک، ارینی قلمک، ہر طالب علم اپنے ساتھی سے کہے گا۔ اور دوسری زبانی ایکسرسائز ہے، یقول طالب لزمیلہ مشیرا الی الطالب آخر، دوسرے طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر طالب علم اپنے ساتھی سے کہے گا، ارہی دفترک، اسے اپنا رجسٹر دکھا، ارہی ساعتک، اسے اپنی گھڑی دکھا، ارہی کتابک، اسے اپنی کتاب دکھا۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ارینی تو دکھا مجھے کتابک، اپنی کتاب، ارینی ساعتک، اپنی گھڑی دکھا، ارینی قلمک، اپنا قلم دکھا۔ تو اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اصل میں پریکٹس ڈاکٹر صاحب نے کروائی ہے ہمیں، تاکہ یہ تھوڑے سے بولنے چالنے میں بھی آ جائیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا یہاں پر سبق تمارین خاصہ اور تمارین عامہ کے ساتھ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو 13 سبق الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جی، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 14ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پھر میں بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ پریکٹس کریں، بار بار کریں، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کو نکال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔